السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. میں بھی ٹھیک ہوں. صبح بخیر. کل میں نے ایک پوسٹ لکھی تھی بڑی مزے کی، لیکن اس کے اندر ایک بہت اسٹرانگ میسج تھا اور آئی ایم سو گلیڈ کہ وہ میسج ہے آپ سب تک پہنچ گیا، اور ابھی تک اس کے کامنٹ بھی آ رہے ہیں، میسیجز بھی آ رہے ہیں، اور ایوری ون از سیئنگ از سو ریلیٹیبل. ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، اور یہ اتنی ہماری عادت بن گئی ہے کہ ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے. اٹ واز اباؤٹ آور اون ایگزائٹی، آور اون کنڈیشن، آور اون اینگر. ہمارا جو مزاج ایک دم سے گرم ہو رہا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے، چڑچڑاپن ہوتا ہے، اور اس کی جو روٹ کاز ہے وہ ہم جان بوجھ کے نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں. ہماری باڈی فریاد کر رہی ہوتی ہے، ہم سن نہیں رہے ہوتے ہیں. خواتین کے ساتھ خاص طور پہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ ہم جو ہے نا، ہماری بچپن سے ایسی ٹریننگ کی جاتی ہے اور ایسی عادت بنائی جاتی ہے کہ جب تم سب کو سرو کر لو گے نا، اور جب سب کی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، دین یو ہیو ٹو تھنک اباؤٹ یور سیلف اینڈ دین یو ول بی اے گڈ مدر. اچھی بیوی، اچھی بہو، اچھی بھاوج، اچھی بیٹی، دین اینڈ دا لسٹ گوز آن. اور یہ سارے جو رشتے ہیں، ان کو ناپنے کا پیمانہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو سب سے آخر میں رکھا جائے. اور ٹرین ہم اسی طرح سے ہوتے ہیں. آپ شاید آپ لوگوں کو یاد ہو گھڑزال، ایک چیپٹر ہوتا تھا سندھی کی کتاب میں، جنہوں نے پڑھی ہو. اور بہت سارے جملے بھی ہم جب لڑکیاں خاص طور پہ گرو اپ ہوتے ہیں تو ان کو سننے کو ملتے ہیں کہ مائیں تو ایسی ہوتی ہیں، وہ تو پہلے خود کھاتی ہیں پھر سوچتی ہیں، اور میں اچھی ماں ہوں تو میں جو ہوں نا، پہلے اپنے بچوں کا سوچتی ہوں، پہلے اپنے گھر والوں کو سوچتی ہوں، یہ ہمارا تو نوالے حلق سے نہیں اترتا. اور یہ ساری چیزیں نا اتنی نیگیٹیولی امپیکٹ ہو رہی ہوتی ہیں کہ آدمی سوچتا ہے کہ اگر میں اپنے آپ کو مٹا دوں گا نا، جبھی میں جا کے اس معراج پہ پہنچ سکتا ہوں، یا اس مقام کو پا سکتا ہوں جس میں مجھے یہ ایکسیپٹنس حاصل ہو کہ میں جو ہوں نا ایک اچھی عورت ہوں. اور یہ اس سے ہم اتنا اسٹرانگ میسج ایک کنوے کر رہے ہوتے ہیں خود کو بھی اور سب کو بھی، اپنے اطراف والوں کو بھی، کہ سیلف کیئر جو ہے نا وہ از اے سن، یا سیلف کیئر از سیلفشنس، یا ایک بہت بڑی خود غرضی ہے کہ اگر آپ اپنا خیال رکھ لیں، یا خود پہلے جو ہے نا کسی بھی چیز میں اپنی ضرورت پہلے پوری کر لیں. اور یہ جو ہے نا، یہ ایک بہت ہی نیگیٹو قسم کا میسج ہمارے بچوں کو بھی مل رہا ہوتا ہے. اس سے جب ہم شروع سے ہی نا ان کے سامنے یہ پوسٹ کرتے ہیں کہ نہیں، ہمیں تو کچھ ضرورت نہیں ہے کچھ کھانے کے لیے، آ رہا نہیں ہمارے لیے رہنے دو، نہیں تم کھا لو. یہ ہم سے پہلی جنریشن میں تو یہ بہت زیادہ تھا، کیونکہ وہی وجہ ہے کہ ان کی ججمنٹ اور زیادہ تھی ہمارے اس سے، اور وہ اور اسی سوچ کے ساتھ ہی ان کے تو زندگی کا مقصد ہی بس یہی تھی، تاکہ ان آرڈر ٹو گیٹ دیٹ ٹائٹل آف سگڑ بہو، یا اچھی ماں، یا اچھی بیوی، اور ان سب میں اپنے آپ کو بھلا دینا ایک بہت عام سی بات تھی. اور ابھی بھی جو ہے نا، کیونکہ ہمارے دماغوں میں بھی کہیں نہ کہیں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے، تو جب تک ہم سارے گھر کے کھانے پینے کا انتظام نہ کر دیں، اس وقت تک ہم اپنے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں. اینڈ وومین گو تھرو سو مچ چینجز ڈیورنگ آل دا پروسیسز اینڈ ریپروڈکشن اور سب، کہ ہماری باڈی کو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے ان سب چیزوں کے جو بنسبت ہمارے گھر والوں کو ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے کاندھوں پہ ان سب کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے. اور جب جو ہے ہم اس کی نیڈ کو فلفل نہیں کر پاتے وقت پہ، تو پھر ہم چڑچڑ ہو جاتے ہیں، ہم بدمزاج ہو جاتے ہیں، ہم چیخنا چلانے لگتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم اینگری ہو جاتے ہیں، اور ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. تو جو اسٹوری ہے وہ اسی کے بارے میں ہے. اور بعض دفعہ بہت چھوٹی سی بات ہوتی ہے کہ ہمیں خود بھی بھوک لگ رہی ہوتی ہے شدید، لیکن اس سے پہلے ہمیں سب کا کھانا تیار کر کے ٹیبل تک لگا کے اور سب کو بلا کے کھلانا ہوتا ہے، اور پھر ہم انتظار کرتے ہیں کہ ہم کھائیں. اور اس پورے پروسیس میں ہماری جو حالت غیر ہو جاتی ہے، تو پھر وہ سب کی بھی شامت آ جاتی ہے، اور پھر ہمیں بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. اس کے علاوہ بھی اور وجہ ہوتی ہے، کبھی کبھی ہم اندازہ نہیں کر پاتے کہ غصہ، چڑچڑاپن بیکاز آف دا ڈیفیشنسیز آف وٹامن، آئرن، وٹامن ڈی اسپیشلی، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. تو ڈو چیک یور سیلف. اگر کچھ اس طرح کا ہو رہا ہے اور ریپیٹڈلی ہو رہا ہے تو ضرور کنسلٹ کریں. وہ کہتے ہیں نا، یو کین ناٹ پور فرام این ایمٹی کپ، کہ آپ کا اپنا پیمانہ خالی ہوگا تو وہ کسی اور کا کپ بھرنے کے کام نہیں آ سکتا. ڈو فل یور سیلف وتھ گڈنس. اور صحت سب سے پہلے آتی ہے، تندرستی ہزار نعمت ہے. اپنی صحت کا خیال رکھیں تاکہ اپنے آس پاس والوں کو خوشی دے سکیں. تو خیال رکھیے گا، اور کہانی نہیں پڑھی تو ضرور پڑھیے گا. فیس بک پہ بھی موجود ہے، انسٹاگرام پہ بھی موجود ہے. انشاءاللہ پھر بات ہوتی ہے. اللہ حافظ.